سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے گھر ان کی عیادت کرنے گئے ہیں۔ وہ جو گرینڈ الائنس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کا اعلامیہ آیا کہ حکومت مستعفی ہو جائے، جس میں پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان اور شائخ خاقان عباسی اور محمود خان اچکزئی وغیرہ نے شرکت کی، اس کے ایک دن بعد گئے۔ اس کی کیا اہمیت ہے لوگ؟ میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان بے شک اپوزیشن کی سیاست کریں، لیکن حکومت ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھے گی۔ حکومت ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں آنے دے گی، کوئی رابطے نہیں توڑے گی، اور ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ اسی لیے ان کے مدارس بل پر بھی حکومت نے درمیانی راستہ نکالا اور ان کی بات مانی، اور حکومت نہیں چاہتی کہ مولانا فضل الرحمان کو بالکل ناراض کیا جائے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی حکومت کے لیے قابل قبول ہوں گے، اور کوشش کرتی رہے گی حکومت کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کسی بھی سطح پر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ جائیں۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان کو انگیج رکھا جاتا ہے، اور اس انگیجمنٹ کی پالیسی کے ماضی میں فوائد بھی آئے ہیں۔ مثلا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، اور بھی کئی مواقع پہ انہوں نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر حکومت کی مدد کی ہے۔ اس لیے یہ امید ہے کہ آئندہ بھی کسی ایسے مرحلے پر جب حکومت کو بہت مدد کی ضرورت ہوگی تو مولانا فضل الرحمان مدد کر سکتے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن الائنس میں موجودگی بھی اس بات کو گارنٹی کرے گی کہ پی ٹی آئی کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی غیر آئینی طریقے سے حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں کہیں بھی یہ جتھا سیاست موجود نہیں ہے۔ وہ کوئی جتھوں کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے کے حق میں نہیں ہے، وہ لانگ مارچز سے حکومت کو گھر بھیجنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ چیزوں کا آئینی راستہ نکالنے کے حق میں ہے۔ لہذا اگر تو پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ڈیزائن ہے کہ دوبارہ اسلام آباد پر مارچ کر کے حکومت کو گھر بھیجا جائے، لمبا دھرنا دیا جائے، تو مولانا اس میں ایک بفر زون کی ہوگی، وہ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور وہ چیزوں کو ہمیشہ ایک بیلنس رویے میں رکھنے کی حکومت کی اور اپوزیشن کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اچھے تعلقات حکومت کی کوشش ہے اور حکومت کی ضرورت بھی ہے، اور مولانا کو اس بات کا پتہ ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی مولانا کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی مولانا کی ضرورت ہے۔ جب پی ٹی آئی مولانا کے گھر آتی ہے، مولانا اسے بھی ویلکم کرتے ہیں، جب حکومت مولانا کے گھر آتی ہے، مولانا ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ یہی مولانا کی بہترین سیاست ہے کہ وہ دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ پی ٹی آئی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، لیکن تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس بات پر وہ مولانا سے ناراضگی کر لے۔ دیکھیں نا، تحریک انصاف 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتی۔ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو جنہوں نے منظور کیا ہے ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن مولانا کو تو مانتے ہیں۔ اب مولانا بھی 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالا ہے، لیکن مولانا کے ووٹ ڈالنے کو تحریک انصاف برا نہیں مانتی۔ نون اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ڈالنے کو برا مانتے ہیں، مولانا کے ووٹ ڈالنے کو برا نہیں مانتے۔ اسی طرح مولانا اگر اپوزیشن کے گرینڈ الائنس میں بیٹھتے ہیں تو حکومت اس کو برا نہیں مانتی۔ حکومت سمجھتی ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی قیادت کریں تو حکومت کو قبول ہے۔ تو اس لیے مولانا دونوں طرف قابل قبول ہیں، دونوں طرف یکساں مقبول ہیں، اور دونوں طرف یکساں قبول ہیں۔ یہی اس وقت مولانا کے سیاست کا حسن ہے۔ عمران خان کے جانب سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ گنڈا پور سے ناراض ہیں، وہ گنڈا پور کو ہدایات دے رہے ہیں کہ 3 صوبوں میں ہمارے کارکنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر پی ٹی آئی اگر کے پی میں ہوا تو ہم اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ عمران خان ناراض ہیں کہ جو کے پی میں نئے آئی جی آئے ہیں، گنڈا پور نے ان کو قبول کیوں کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو نئے آئی جی کے پی کے آئے ہیں وہ کے پی میں کوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ظلم کریں گے، وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی کوئی گرفتاری کریں گے۔ اس کی کیا، یہ ایسا کام تو حکومت کی مرضی سے ہوتا ہے نا۔ آئی جی حکومت کی پالیسی کے تابع ہوتا ہے۔ اگر حکومت کسی جلسے کی اجازت دے دے گی تو پولیس اس جلسے کو نہیں روکے گی، اگر حکومت کسی جلسے کی اجازت نہیں دے گی تو پولیس اس کو روک لے گی۔ سادہ سا کام ہے۔ اس میں آئی جی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گنڈا پور نے کسی جلسے کی اجازت دے دی ہو تو آئی جی اس کو روکنے چلا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسی ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی آئی جی اپنے وزیر اعلیٰ کی یا حکومت کی ہدایات کے برعکس کام کرتا ہے۔
कहीं कोई जुर्म हो रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा हो का मसला हो, कोई ऐसी बात हो तो पुलिस अपने तौर पे एक्शन लेती है। लेकिन ये पॉलिटिकल फैसले, जलसा होने देना है नहीं होने देना, सियासी एक्टिविटी होने देनी है या नहीं होने देनी, ये तो हुकूमत का काम होता है। इसमें पुलिस का क्या काम है? ये जरूर है कि नया आईजी चूंकि वफाक और केपी हुकूमत की मर्जी से लगा है, तो इस पे इमरान खान को नाराजगी है कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो चाहते थे ना एक बहरान पैदा हो जाए आईजी केपी लगने के ऊपर, और काफी बहरानी कैफियत होनी चाहिए, जो कि नहीं हो सकती है। और पॉलिटिकल मैनेजमेंट से वहां एक आईजी लग गया है, जो कि फिलहाल गंडापुर को भी कबूल है। अभी तक उन्होंने कोई गिरफ्तारी भी नहीं की है। ये तो सारी प्रिजम्पशन है ना कि वो गिरफ्तारी करेंगे। मुझे आज मैं और आप 7 फरवरी को बात कर रहे हैं, तो 7 फरवरी तक तो पीटीआई की केपी में कोई गिरफ्तारी नहीं है। शवाबी के जलसे के लिए सारी कार्रवाइयां जारी हैं। अभी 5 फरवरी को पेशावर में रैली निकली है, तो उसकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं है। लिहाजा ये कहना कि अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो आईजी के खिलाफ होगी, आईजी तब भी गिरफ्तारी करेगा ना जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, हुकूमत की कोई बात मानी नहीं जाएगी, कोई रिट ऑफ द स्टेट का इशू होगा, वरना आईजी क्या कर सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बयानिया जो बनाया जा रहा है गंडापुर के खिलाफ कि वो वफाकी हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, ये इसकी हकीकत कम और गंडापुर के खिलाफ बयानिया ज्यादा बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के अंदर एक बयानिया बनाया जाए कि चूंकि गंडापुर वफाकी हुकूमत से ताउन कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ताउन कर रहे हैं, लिहाजा उनको उतारना चाहिए, या गंडापुर को दबाव में लाने की कोशिश है। अब क्या गंडापुर ऐसी बातों से दबाव में आ जाएंगे, और उस दबाव में आने के बाद क्या वो कोई ऐसा काम करेंगे जो जो वो पहले नहीं कर रहे हैं, या वो को महाजराई की सियासत दोबारा शुरू कर देंगे। देखें, केपी एक बहुत डिफिकल्ट सूबा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, टेररिज्म के मसाइल हैं, वहाँ और बहुत से मसाइल हैं। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर सूबे की हुकूमत करना मुश्किल है। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट और वफाक की मदद आपको हर मौके पर चाहिए होती है। लिहाजा अगर किसी को भी वजीर आला बनाया जाएगा, वो एस्टेब्लिशमेंट और वफाक की मदद के बगैर तो केपी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो केपी के हालात हैं, इस वक्त मसला गंडापुर के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, गंडापुर को गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है, गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है, गंडापुर को कॉम्प्रोमाइज साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये है या नहीं है वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ गंडापुर ये कह रहे हैं कि मैं तो बात 99% हल कर चुका था, ये तो हार्डलाइनर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इस वक्त केपी के अंदर हार्डलाइनर्स वर्सेस बैलेंस लोगों के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि तवाजुन के साथ, बातचीत के साथ आगे चलना चाहिए। कुछ लोगों की राय है कि बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए और हमें सब कुछ बहा कर ले जाना चाहिए। जुनैद अकबर साहब उस ग्रुप की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन ये तो अब आटे दाल का भाव आगे पता लगेगा। फिलहाल शवाबी का जलसा मुझे लगता है अच्छा हो जाएगा, और लाहौर में शायद जलसे की इजाज़त ना हो सके, या लाहौर का जलसा बहुत अच्छा ना हो सके। लाहौर में उस दिन मैच भी है, लाहौर में और भी कुछ है, तो मुझे नहीं लगता लाहौर में जलसा हो सके। अलबत्ता इसीलिए पीटीआई ने ये हिकमत अमली भी बनाई है कि जो शुमाली पंजाब के अजला हैं, वहाँ से 10 जो शुमाली पंजाब के अजला हैं, वहाँ से लोग भी सवाबी जाएंगे। इसका मतलब है मीनार पाकिस्तान लोगों को आने के लिए नहीं कहा जा रहा, सवाबी जाने के लिए कहा जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ का ज्यादा जोर सवाबी जलसे